اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم علم الکلام کے حوالے سے، جس کو علم اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، اس پر کچھ اس کے جو مبادیات ہیں اس پر بات کریں گے۔ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس دور میں علم الکلام پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسا علم ہے یا یہ ایک ایسا ملکہ ہے جو میری رائے میں اس دور میں جو نوجوان ہیں خاص طور پہ ان کو لازمی اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ان کو لازمی اس کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو دور ہے عقلیت کا دور ہے۔ ہر شے معقول انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں، معقول انداز میں سمجھتے ہیں، عقل کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ عقلیت کا دور ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہر زمانے میں ایک اپروچ ہوتی ہے جو لیڈنگ اپروچ ہوتی ہے۔ یہ دور جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس دور میں جو لیڈنگ اپروچ ہے وہ ریشنل اپروچ ہے، عقلیت کی اپروچ ہے۔ اس اپروچ کو صرف نظر کیے ہوئے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسلام اس اپروچ کو کتنا اکاموڈیٹ کرتا ہے، کتنا نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ ایک طبقہ مطلب پوری طرح ریشنلزم کی طرف غیر ضروری طور پہ چلا گیا ہے، اور وہ نص اور جو اصل چیز ہے، جو اصول ہے، جو نقل ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ بالکل عقل کی افادیت اور عقل کی جو معنویت ہے اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں افراط و تفریط ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ جو اسلامی حقائق ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، منصوص طریق پر جو حقیقتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں میسر آئی ہیں، ان پر یقین اور اعتقاد کامل رکھا جائے۔ مگر اس دور کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے جب کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کو کامل فہم ہو، شعور ہو، اور آپ عقلی طریق پر عقلی انداز میں اس کو سمجھا سکیں کہ آپ کا مسلک، عقیدہ اور نقطہ نظر کسی بھی حوالے سے ہے کیا۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھا رہے تو سمجھ لیجئے کہ جو اس دور میں ایک داعی کا فرض ہے، آپ اس فرض کو قضا کر رہے ہیں اور وہ فرض ادا نہیں کر رہے۔ تو علم الکلام بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ سید شریف علی الجرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ علم الکلام کی تعریف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ علم الکلام اسلام کے دینی علوم میں سے ایک علم ہے جس کا مقصد عقائد دینیہ کو دلائل عقلیہ کے ذریعے پائے ثبوت تک پہنچانا ہے۔ یعنی وہ عقائد جو ہمیں اسلام نے دیے اور ہم تواتر کے ساتھ نسل در نسل اس پر اعتقاد رکھتے آ رہے ہیں، انہی عقائد کو عقلی دلائل کے ساتھ، عقلی تعبیر کے ساتھ کسی کو سمجھانا، اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ اس دور کی ضرورت نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر کہ آپ اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکیں، اس فن کو اپنائے بغیر اور اس کی مبادیات کو سیکھے بغیر۔ اور پھر آگے سید شریف علی الجرجانی فرماتے ہیں، اور پھر اس کا دوسرا مقصد مخالفین کے شکوک و شبہات کو رد کرنا ہے، جو آپ کے دین پر، دین کے مختلف پہلوؤں پر اور بالخصوص عقائد پر جو مختلف اشکالات لاتے ہیں، جو مختلف اعتراضات لاتے ہیں، ان اشکالات اور اعتراضات کی نوعیت ہی عقلی ہوتی ہے جو اس دور میں پیش آتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ عقلی طریق پر اپنے عقائد کا اس بات نہیں سیکھیں گے تو آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ اسی طرح علم الکلام کے حوالے سے شرح عقائد نصفی، علامہ سعد الدین، امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پر فرماتے ہیں تعریف علم الکلام کی کہ علم الکلام میں عقائد ایمانیہ پر دلائل عقلیہ سے حجت لائی جاتی ہے۔ یعنی عقائد ایمانیہ جو آپ کے ایمان کے عقائد ہیں، ان پر عقلی دلائل سے حجت لائی جاتی ہے تاکہ اس کا انکار عقلی طور پہ ممکن نہ ہو سکے۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ 3 چیزیں اور آپ نے اضافہ فرمائی۔ پہلی تو یہ کہ عقلی دلائل سے ان پر حجت قائم کی جائے۔ دوسری یہ کہ اہل بدعت کا رد کیا جائے کہ اگر ان دلائل، ان عقائد صحیحہ میں کوئی ایسی چیز داخل کر دی گئی ہے جو اس کی اصل کے خلاف ہے، اس کا بھی رد کیا جائے گا، چونکہ عقلی طور پہ اب بات ہو رہی ہے تو کوئی چیز جو اس کی نہیں اس میں داخل ہوگی اس کا رد کیا جائے گا۔ پھر عقائد سلف و صالحین سے اگر کوئی روح گردانی کر کے نئی چیز داخل کر رہا ہے اس کا بھی رد کیا جائے گا۔ اور تیسرا، عقلی طور پہ جو شکوک و شبہات کسی بھی اسلامی بنیادی عقیدے پر وارد کیے جاتے ہیں اس کا بھی رد کیا جائے گا۔
تو گویا عقائد ایمانیہ کا اثبات اور عقائد ایمانیہ کا اثبات اس طور پر کہ ان 3 طرق سے اس میں جو سقیم پہلو داخل کیے جاتے ہیں اس کا رد۔ پھر اس کے بعد ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی شرح فقہ الاکبر میں ملا علی قاری نے اس پر زور دیا اور اس کی اہمیت پر اور اس کی تعریف لکھی۔ فرماتے ہیں کہ علم الکلام کو اصول دین قرار دیا جائے۔ اصول دین قرار دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ جس میں ان چیزوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن پر اعتقاد اور ایمان رکھنا ضروری ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر اعتقاد اور ایمان رکھنا ضروری ہے ان چیزوں کے بارے میں عقلی طریق پر جو بحث کی جاتی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں، علم الکلام کہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اصول دین کہا ہے، یعنی دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول۔ تو یہ یہاں سے آپ ایک پورا بنیادی مفہوم سمجھ گئے کہ علم الکلام ہوتا کیا ہے۔ ریشنل انٹرپریٹیشن آف اسلامک بیسکس یا اسلامک فیتھ کی اسلامک فیتھ کی جو ریشنل انٹرپریٹیشن ہے جس پہ دوسرے پر عقلی طور پہ حجت قائم ہو سکے، اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ علم الکلام کی غایت کیا ہے، یہ غایت تعریف کے اندر بیان ہو چکی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک میں اضافہ کر دوں کہ مولانا ایوب دہلوی رحمہ اللہ تعالی مقالات ایوبیہ میں اس کی ایک بڑی شاندار حکمت بیان کرتے ہیں، اور یہ حکمت اس لیے میں اور بھی بہت سارے علماء اور جو اصولیین ہیں جس میں امام ابو شکور السالمی ہیں، ابو شکور سالمی التمہید میں انہوں نے بیان کیا، اصول بزدوی میں بھی یہ پورا کا پورا بیان ہے، الاعتقاد میں امام بہقی نے بھی اس کو بیان کیا، لیکن انہوں نے ایک بڑا لطیف نقطہ، یہ انہی سے ماخوذ ہے لیکن ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا جس حوالے سے ہم عام طور پہ مار کھا جاتے ہیں کہ علم کلام میں جب بھی آپ علم کلام کے ادوار پر آگے ہم آئیں گے اگلی قسط میں، تو علم کلام کے ادوار پر اور علم کلام کے مباحث پر آپ جب بھی غور کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کو افراط یا تفریط ملتی ہے، یا کوئی ضرورت سے زیادہ عقلیت کی طرف چلا گیا، یا کسی نے جو بنیادی عقلی ضروریات تھی اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو مولانا ایوب دہلوی رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں کہ علم الکلام کی غایت یہ ہے کہ عقل کو کلام اللہ سے مانوس کیا جائے، اور اس طرح مانوس کیا جائے کہ عقل کلام اللہ کی تابع رہے، تابع بھی ہو اور کلام میں بیان ہونے والے افکار اور حقائق کا اثبات بھی کرے۔ یعنی 2 غایتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ جو عقائد کلام اللہ میں بیان ہو رہی ہیں یا جو چیز اللہ کے کلام میں بیان ہوئی ہے عقل کو اس کے تابع رکھا جائے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ عقل حاکم نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کوئی اس کی تعبیر علم الکلام سے یہ سمجھ لے کہ عقل حاکم ہو گئی تو وہ گمراہی ہے، عقل حاکم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو عقل کا پھر اصل کام، دخل کیا ہوگا اس کے اندر؟ دخل یہ ہوگا کہ جو حقائق کلام اللہ بیان فرما رہا ہے ان حقائق کو عقل اپنی ملکہ کا استعمال کرتے ہوئے ان کا اثبات کرے گی، اپنے خاص عقلی طریق پر، اپنے خاص جو معقول طریق ہے اس پر، اس منہج پر اس کا اثبات کرے گی تاکہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ علم الکلام کو علم الکلام کہنے کی وجوہات بھی بہت ساری علماء نے لکھی ہیں۔ مثلا علم الکلام کہنے کی امام ابن خلقان اور علامہ سمعانی سے امام ابن خلقان نے جو روایت کی وہ یہ کہ چونکہ امت میں پہلا اختلاف کلام الہی کی وجہ سے ہوا تھا، اور پہلی جو کوشش کی گئی وہ اسی عقیدے کی اصلاح کی گئی، اس بنیاد پر اس کو علم الکلام کے عنوان سے معنون کر دیا گیا۔ پھر علامہ شہرستانی نے اس کی ایک اور وجہ بیان فرمائی، وہ اس وجہ سے بالکل ملتی جلتی ہے کہ ابتدائی اختلافات چونکہ کلام الہی سے متعلق تھے لہٰذا اس کو علم الکلام کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے لوگوں نے، علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت ساری بات کی، علامہ امام بزدوی نے اصول بزدوی میں اس پر بات کی، اور امام ابو شکور سالمی نے التمہید میں اس پر بات کی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دین کے فلاں عقیدہ اور مسئلہ میں چونکہ اب استدلال کی ضرورت پڑ گئی تھی، اور استدلال منطق کی طرح کی ایک چیز ہے اور منطق کو کلام بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی وجہ بعضوں نے بیان کی، یا اس نوعیت کی بہت ساری اور وجوہات بھی بیان ہوئی۔ علم کلام کی افادیت کے حوالے سے ملا علی قاری کی ایک بات بڑی ہی اہم ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ علم التوحید اشرف العلوم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ علم کتاب، سنت اور اجماع امت، 3 چیزیں، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا اجماع یا امت کا اجتماعی ضمیر جس پر متفق ہے،
اس کے مدلولات سے خارج نہ ہو، اس کے ساتھ محض عقلی دلائل کی دخل اندازی بھی نہ ہو، بلکہ عقل و نقل کے امتزاج کے ساتھ نظریات کو قائم کیا جائے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ بہترین تعبیر ہے علم الکلام کی، کہ مطلق یہ نہ سمجھا جائے کہ عقلی تعبیر ہی اب علم الکلام بن گئی، بلکہ عقلی تعبیرات قرآن و سنت، قرآن مجید جو نصوص سے بصراحت، جو اشارت النص سے بھی نہیں اقتضاء بلکہ عبارت النص سے جو چیزیں ثابت ہیں، بالکل عبارت النص سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ فرمودات ہیں، اور اجماع امت ہے جس پر امت کا اجتماعی ضمیر مطمئن ہے اور کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، تو اس پر ان تین چیزوں کے تابع عقل کا استعمال کر کے عقائد کا اثبات کیا جائے گا۔ پھر علم الکلام کے حوالے سے بہت ساری اس کی تعبیرات اور بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے نام علم العقائد بھی لوگ کہتے ہیں، علم اصول دین بھی کہتے ہیں، علم فقہ الاکبر بھی کہتے ہیں، علم المذہب بھی کہا جاتا ہے، علم الفرق والملل بھی کہا جاتا ہے، علم الادیان والنحل بھی کہا جاتا ہے۔ اس عنوان سے پھر بہت سارے لوگوں کی کتب بھی ہیں جو اس کا احاطہ کرتی ہیں۔ آخری بات جو اس حوالے سے ہے وہ ہے علم کلام اور فلسفہ اور حکمت میں فرق۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اسی کا ہم عام طور پہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہہ دیا جاتا ہے جی علم الکلام یہ تو فلسفہ کی ایک شکل ہے۔ یہ غلط فہمی تاریخ میں وہ جو ادوار تھے ان میں بھی رہی، اب بھی ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ پوائنٹ نقطہ پلے باندھ لینے کی ضرورت ہے کہ فلسفہ میں یا علم الکلام میں بہت بنیادی اصولی فرق ہے، اصولی ان دونوں کی بیس ہی مختلف ہے۔ علم الکلام یہ ہے کہ جو حقائق وحی الہی بیان کرے ان کی عقلی تعبیر اور عقلی توجیہ کر کے سمجھایا جائے، یہ ہے علم الکلام، جبکہ فلسفہ مطلقاً علم الکلام کے پیرالل ایک الگ چیز ہے۔ مثلا علم وحی جو ہے، قرآن ہے، وہ کسی حقیقت پر اپنا نقطہ نظر دیتا ہے، علم الکلام اس نقطہ نظر کی توضیح تشریح کر دیتا ہے عقلی اصولوں کے پیش نظر، جبکہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ خود ان سوالوں کا اپنے طور پہ جواب دیتا ہے۔ قرآن کائنات سے متعلق ایک نظریہ پیش کرتا ہے، عقل اس کا اثبات کرتی ہے، اور فلسفہ اس سے مد مقابل 8، 10، 15 اور نظریات دیتا ہے۔ یعنی فلسفہ اور علم الکلام بالکل ایک الگ چیز ہے، اور اس کو الگ ہی سمجھنا چاہیے۔ انسان سے متعلق قرآن ایک نقطہ نظر دیتا ہے، فلسفہ اپنا نقطہ نظر دیتا ہے۔ آخرت سے متعلق قرآن ایک نقطہ نظر دیتا ہے، فلسفہ اپنا نقطہ نظر دیتا ہے۔ پھر جتنے فلاسفہ اتنے نقطہ نظر، اجماع تو کہیں اتفاق تو فلسفہ میں ہے نہیں، ہر ایک اپنا رائے زنی کرتا ہے، اس پر اپنے عقلی معقولات کی روشنی میں رائے زنی کرتا ہے۔ تو لہٰذا فلسفہ اور علم الکلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علم الکلام کو جن لوگوں نے اگنور کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ خلط مبحث کر بیٹھی، کہ فلسفہ کو ہی علم الکلام سمجھ لیا اور علم الکلام کو ہی فلسفہ سمجھ لیا، اور 2-4 پیچھے سے عبارات اٹھائیں، فلاں محدث نے کہا جی فلسفہ عقل کو اور روح کو فارغ کر دیتا ہے، فلاں نے کہا جی وہ روح کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح کی 2-4 غیر معروف سی اور غیر معقول سی چیزیں لے کر ایک پوری بنیادی حیثیت کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ایسا ہوا۔ اس کے بعد عقائد اور علم الکلام میں بھی ایک بنیادی فرق ہونا چاہیے۔ یہ بڑی باریک بات ہے۔ پہلے میں نے سمجھا دیا کہ فلسفہ میں اور علم الکلام میں کیا فرق ہے، چونکہ لوگ اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ اگلی چیز ہے کہ عقائد میں اور علم الکلام میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ وہ حقیقت ہے جو قرآن اور سنت رسول زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوتا ہے، یہ ہے عقیدہ۔ اور علم الکلام اس عقیدے کی ریشنل انٹرپریٹیشن ہے، عقلی توجیہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک حقیقت موجود ہے، ہر ایک کا اتنی سطح نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ سکیں، بس اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس دور کے جو تقاضوں کو بروئے کار لا کر اگر کوئی کسی کو سمجھا دے تو یہ علم الکلام ہوگا۔ تو عقائد کی وہ حیثیت، علم الکلام کی تعبیرات جو عقیدے کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، ان کی وہ حیثیت کبھی نہیں ہو سکتی جو عقائد کی ہیں۔ یہ بھی غور طلب رکھیے، یہاں بھی ہمارے ہاں گمراہی پائی گئی۔ بہت سے لوگ، بڑے بڑے لوگ اس میں ڈی ٹریک ہوئے اور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک توحید ایک عقیدہ ہے، توحید کے اثبات کے لیے، عقلی اثبات کے لیے 100 طرح سے دلیل دی جا سکتی ہے، تو وہ جو 100 طرح سے دلیل دی جائے گی وہ دلیل خود عقیدہ نہیں بن جائے گی، جبکہ عقیدہ صرف توحید ہی ہوگا۔
کہ اللہ کا ایک ہونا، ہاں اس کو کوئی ہزار طریقے سے اللہ کا ایک ہونا سمجھا سکتا ہے، نظم کائنات سے عقلی اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ان مثالوں کو یا ان مناہج اثبات کو کوئی خود عقیدہ بنا کے بیٹھ جائے تو یہ گمراہی ہے۔ اس سے امت میں اختلاف ہوا۔ ہم ادوار پہ جب آئیں گے، جو فلاسفہ کے اس کے علم الکلام کے ادوار تھے، 7 ادوار میں نے اس کو تقسیم کیا ہے، تو 7 ادوار میں آپ دیکھیں گے کہ اس نوعیت کے بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور عقیدے کے اثبات، عقلی اثبات کے دلائل، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ عقیدے کا انکار کفر ہے، ایمان سے، اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، اور عقیدے کے اثبات کے لیے دلیل کا انکار کفر نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک رائے ہے۔ ایک بندہ ایک طریقے سے ایک بات سمجھنے کا قائل نہیں ہے، وہ کسی اور طریقے سے سمجھا دے اس کو، وہ ایک طریقے سے ایک انٹرپریٹیشن سے ایگری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، نہ کرے، دوسری سے کروا دے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرپریٹیشنز کا انکار کبھی بھی اسلام سے یا دین سے خارج نہیں کیا جا سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ریجڈیٹی آ جاتی تھی کہ ایک میں کوئی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں اور میری انٹرپریٹیشن اگر کسی کو گوارا نہیں ہے تو یہاں پہ پھر نفس آ جاتا ہے اور ایگو آ جاتی ہے اور سیلف آ جاتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ میری بات کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ میں تو اللہ کا کلام سمجھا رہا ہوں۔ تو بس چونکہ میری بات کا انکار ہوا تو فوراً ہمارے ہاں یہ ہے کہ فتویٰ جڑ دو، بغیر عقل کو استعمال کیے بغیر۔ تو یہ ہوتا رہا۔ تو یہ ایک بات سمجھنے سے متعلق ہے کہ عقیدہ اور چیز ہے، اور عقیدے کے اثبات کے لیے قائم کیے گئے عقلی دلائل اور چیز ہیں۔ دوسری حقیقت جو اس ضمن میں ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ غیر اجتہادی ہوتا ہے، وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہوتا ہے، اس کے اندر کہیں ظن نہیں ہوتا، جبکہ وہ دلائل جو ہم اس قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ عقیدے کو سمجھانے کے لیے قائم کر رہے ہیں، وہ دلائل ظنی ہوتے ہیں، ان کو مانا بھی جا سکتا ہے اور ان سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد عقائد اسلامی قطعی ہیں، جبکہ کلامی مباحث مفصل ہوتے ہیں اور وہ ظنی ہوتے ہیں، میں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ اس عقائد اسلام کا جاننا اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، یعنی یہ ضروریات ایمانیہ میں سے ہیں، جبکہ ان عقائد کے اثبات کے لیے کلامی مباحث پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ کسی کا ذوق ہے تو وہ اس پر یقین رکھے، اعتقاد رکھے، چونکہ وہ اس کے اثبات کے لیے ضنی چیز ہے، جزوی چیز ہے۔ میں نے جو اللہ نے توفیق دی کوشش کی کہ کھول کے بیان کر دوں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ الحمدللہ یہ باریک فرق تھا، اللہ کی توفیق سے بیان ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ عقیدہ پر ایمان لانا فرض ہے، توحید پر ایمان لانا فرض ہے، رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔ توحید اور رسالت کو سمجھانے کے لیے کوئی 20 طریقے اپنا سکتا ہے، ان دلائل پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ تو یہاں آ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ علم الکلام کے جو بنیادی مباحث ہیں وہ کیا ہیں، علم الکلام کے سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس دور میں علم الکلام کی امپورٹنس کیا ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں علم الکلام کے جو 7 ادوار ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں اس کی تقسیمیں ہیں، یہ بھی کوئی ضنی بات ہے، یہ ایک ضنی بات ہے، کوئی قطعی چیز نہیں ہے۔ تو اس کی 7 ادوار میں نے ایک تقسیم کی ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں عرض کروں گا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ جو فکر و فلسفہ کی بات ہے دین کے باب میں، یہ کب سے شروع ہوئی، اس کے کہاں کہاں عروج آیا، کہاں کہاں زوال آیا، کہاں تنوع آیا، کہاں کمی ہوئی، کہاں بیشی ہوئی، اور آج جس صدی میں میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، اور جس سن میں میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں، علم الکلام کی آخری کڑی اس وقت اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسر کی اور جن کی صحیح معنوں میں کنٹریبیوشن ہے، وہ کون سی شخصیت ہے، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔